اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما خاصیت فاتحہ آنکھ کے عین یا لام اول حروف ہلکیہ اول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر تین آگے ہیں، باقی تین جن کا ماضی مضارع کی عین کی حرکت ایک ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ عین یا لام اس کا حروف حلقیہ سے ہوتا ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ عین یا لام اس کا حروف ہلکیہ سے ہوتا ہے۔ پھر ایک بار علامہ فرماتے ہیں فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ عین یا لام اس کا حروف ہلکیہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ عین یا لام اس کا حروف حلقیہ سے ہوتے ہیں اور دوویں پہ ہون پھر دبا طریقے اولا جی۔ بہرحال خاصیت فاتحہ یہ ہے کہ عین یا لام اس کا حروف حلقیہ سے ہوتے ہیں جی۔ اما راکانہ یرکانو من التداخل و صبر راکانہ یرکانو فاتحہ کے وزن پر ہے تو اس کا عین یا لام حلقی نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تداخل سے ہے، ماضی ہوردی تو مضارع ہوردہ تو بن گیا فاتحہ۔ کیا کہ جی راکانہ یرکانو یہ با فاتحہ سے ہے، اس کا عین یا لام کلمہ ان دونوں میں سے کوئی بھی حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تداخل سے ہے۔ اگے وابا ابا یا ابا شاذ، آبا یا بایو یہ بھی فاتحہ ہے، نہ عین حلقی ہے نہ لام حلقی ہے، تو اس کا جواب دیا کہ یہ شاذ ہے جی۔ کیا آبا یا ابایو یہ ابا یا ابا بن گیا۔ ابا یہ بھی فاتحہ سے ہے، اس کا نہ عین کلمہ حروف حلقیہ سے ہے اور نہ لام کلمہ حروف حلقیہ سے ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ شاذ ہے۔ بہرحال راکانہ یرکانو تداخل سے ہے اور ابا یا با شاذ جی۔ بہرحال راکانہ یرکانو تداخل سے ہے اور ابا یا ابا شاذ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بہرحال خاصیت فاتحہ کی یہ ہے کہ عین یا لام اس کا حرف حلق سے ہوتا ہے، یعنی جس جگہ کے ماضی کا عین و مضارع مفتوح، ماضی کا عین اور مضارع کا عین مفتوح ہو یعنی فاتح یفتح ہو، تو لازم ہے کہ عین یا لام اس کا حرف از حروف حلق باشد جی، اگرچہ در ضمن ہر دو باشد، یعنی عین تے لام دو میں حلقی ہون تا بھی ٹھیک ہے، اگرچہ ہر دونوں کے ضمن میں ہو، جیسے کہ نہ باحا، کیونکہ عین تے لام دو میں حرف حلقی بنانے نے جی۔ کی شے قتل کرد نفس خود را از غم، اور اسی طرح باہا یحباؤ جی بالفتح انس گرفتن، اے بھی کیے عین بھی تے
لام بھی حروف ہلکیاں میں ہائے تے لام حمزہ ہے تو روف ہلکی نے نا اے گل دسی نے نا میرے یارو دوویں ہون تے بطریقے اولا کی اولا فاتحہ ہے بہرحال لازم ہے کہ عین و لام ایک جنس سے نہ ہوں جی حروف ہلکی ہوں نا تو ایک جنس سے نہ ہو ایک جنس سے نہ ہوں لیکن ایک بہا بہن جی گرفتن کسیرا کسی نو سختی نال پکڑنا اے بجن قذاف القاموس از فاتحہ لغت ردیہ ہے فصیح سامعہ سے ہے سنیں باحا یا بہا ہو تو ادغام کر کے بہا یا بہو قذاف السحاب اور حلقی العین واللام کو از فاتحہ ہونا لازم اچھا دوجا مسئلہ جی کہ جو بھی حلقی العین اور حلقی اللام ضروری نہیں ہے کہ وہ فاتحہ سے ہی ہو اگے پڑھے جی کنی باری اور حلقی العین واللام کو فاتحہ سے ہونا لازم نہیں ہے جیسے وعدہ جی قعدہ سامعہ قابوحا ان سارے میں جہن کے کوئی نہیں لیکن وزن ہو رہے جی تو یعنی اس وزن تے آنے واسطے تے شرط اے نہیں کہ جتھے بھی عین یا لام ہلکی وہ خام خواہ اس وزن تے آویں انج نہیں ہے گا جی اے چند مسئلے فائدہ ابو حیان ارتشاف میں لائے ہیں کہ مقتضا قیاس کا یہ ہے کہ فعلا مفتوح العین کہ مضارع فعلا مفتوح العین و حلقی العین واللام کیا ہو مفتوح ہو سنیں کہ فعلا جو کیا ہے مفتوح العین ہے اس کا جو مضارع ہے فعلا مفتوح العین بھی ہو تو حلقی العین واللام ہو تو اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے قیاس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ مفتوح ہو یعنی فاتحہ کے وزن پر آئے بے ابو حیان ارتشاف میں یہ بات لائیں کہ قیاس کا تقاضا یہی ہے بسم اللہ الرحمن توجہ یار اور یہ قول ائمہ لغت کا اور اکثر نحویان کا جی نہ یہ قول لیکن کا ائمہ لغت کا اور نزد اکثر نحویان کے فتح و ضمہ و کسرہ عین مضارع باہر دو یا باہر سے بدون سما ثابت نہیں ہوگا جی بھئی تینوں حلقی العین ہوں دو حلقی العین ہوں تو انہاں دا خام خواہ بے مضارع مفتوح العین ہی آوے دا فعل دا اے بھئی سما پر ہوگا بلکہ اور بھی آ سکتے ہیں سنیں جی بہرحال حلقی کے غیر میں فرا کے نزدیک مضارع فعل کا فعل مفتوح العین کا کیا ہوتا ہے اگر وہ حلقی نہ ہو تو اور اختیار کیا اس کو ابن جنی نے بھی اور نزد ابن عصفور کے اگر فعلا ہو ماضی تے حلقی نہ ہو تو کسرہ و ضمہ ہر دونوں جائز ہیں اگرچہ مسموع نہ ہوں تب بھی جائز ہیں یعنی ماضی ہوئے فعلا تے حلقی نہیں ہے تسی اگے مضارع یف ایلو بھی لا سکتے ہو تو یف اولو بھی اے مطلب ہے اور ابو حیان کہتے ہیں مختار یہ ہے کہ مسموع میں جو کچھ سنا گیا ہو مسلم داشتہ آید اور اس کے غیر میں ہر دونوں جائز ہیں کیا یف ایلو بھی تو جڑا حلقی نہیں ہے جی گل مک گئی اور راکانہ یرکانو رکونن میلان کردن کیا کرنا یہ تداخل سے ہے اور ابا یا با ابن انکار کرنا یہ شاذ ہے یہ ہر دونوں جملے جواب ہیں ایک سوال مقدر کا
تقریر اس کی یہ ہے کہ راکانہ یرکانو ابا یا ابا فاتح کے سے آئے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ عین یا لام اس کا حرف حلق. حاصل جواب یہ ہے کہ راکانہ یرکانو حقیقت میں عالمہ و ناسارا سے ہے. ماضی جڑی ہے او ناسارا دیے تے مضارع عالمہ دائے کہ اس میں تداخل واقع ہو گیا اور گزر گیا تداخل کا معنی تے پس اس کو یاد کر. ابا یا ابا اگرچہ فاتحہ سے ہے لیکن کیا ہے گل مک گئی. بہرحال ابو حیان نے ہر دونوں کو شاذ کہا ہے. راکانہ یرکانو بھی شاذ ہے. وہ آنچے اور وہ جو باز گفتہ اند کہا ہے کہ ابا یا باز آنکھیں ابا یا ابا یہ کیاس کے موافق ہے کیونکہ اندے لام کلمے چلے پھر تلف حروف ہلکی وچوں ہیں. موافق ہے سبب بسبب وقوع الف کے جو کہ حرف حلق ہے لام کلمے میں کہ کوئی نہیں. رد قطع نظر اس کے کہ ہونا الف کا حروف حلق سے یہ اس میں تامل ہے ایک طے رد ہے. اس تو علاوہ مخدوش ہے بائیں طور کہ مراد حرف حلق کے وقوع سے عین میں اور لام میں جو کسی سے بدلا ہوا نہ ہو تو اے حضرت بدلے ہوئے ہیں اور الف کسی فعل میں عین یا لام کی جگہ میں بدلا ہوا نہ ہو اے حضرت واقعی نہیں ہوتے. تصریح کی اس کے ساتھ کس نے پتہ نہیں کی لفظ نے اس میں اچھا امام نے شار رضی کہتا ہے دھیان کریں جی یا ہلاکو کی یا ہلاکو الحرسہ بافتح لام جیسا کہ حسن کی قرات میں ہے اے ان جو ہے نا یا ہلاکو جی بافتح لام حالہ کا یا ہلاکا حالہ کا بھی ہو نا بے لام تے این تلکی کوئی نہیں نا. ہاں اور ذاکانہ بزا مجمع بر تقدیر ثبوت اگر یہ ثابت ہو تو جیسا کہ بعض قید کرتے ہیں تو بھی یہ رضی نے کہا یہ کن سے ہیں حالانکہ یا ہلاکو بھی تے ذاکانہ یا ذکانو بھی کیا ہیں یہ شواذ سے ہے. اور ابو عبیدہ جی ایک یہ ہایا یا باسی کے ہابا یا بڑھانا فعال ہے یہ اور سیب بین قلا اور ہر دونوں نے عدہ کو بھی فاتحہ سے قید کیا ہے. تین لفظ جڑے نے انہوں میں فاتحہ سے قید کی ہے کئی کیے کرتے ہیں اگرچہ اول مشہور ناسارا سے ہے حبا یحبو جی اور ثانی قلا یکلی تے ثالث عاداتا یا دے دو وہ کس سے ہے عالمہ سے ہے. چلو جی بہرحال فتح مضارع ثانی کا ثانی کون قلا کا یکلا فتح مضارع ثانی کا لغت ضعیف آمریہ یا تائیہ یا تداخل سے ہے. اچھا جی اور لفظ غشا شجا عشا تے صلا تے قانتا انہاں وچ کوئی بھی نہیں ہے گا ہلکی العین تے لام بھی فاتحہ سے منقول ہیں. بہارا اما یحتملو کہ قانتا جو ہے نا یہ تداخل سے اور باقی جو تین چار نے نا یہ باقی لغت تائیہ ہے انتہا. چلو جی کلام رضی کی ختم ہو گئی بے ملخص ساری رضی دی کلام سی جی. ابو حیان کہتے ہیں حلقی العین یائی اللام کی حلقی العین ہو بے تو لام کلمہ
ناقص یائی فاتحہ سے ہوتا ہے جی. و یائی اللام سابق الذکر بھئی ہلکی العین تو یائی اللام کس سے ہوتا ہے؟ فاتحہ سے ہوتا ہے. تے و یائی اللام سابق الذکر ای ہوئی تے و یختا و یعلا کو عظام مستثنی کیا ہے. و کلام ابن مالک دلالت بری معنی دارد کہ بنی تے ہر یائی اللام غیر ہلکی العین کو مفتوح العین بناتے ہیں. بہرحال ابو حیان کہتے ہیں یہ معنی محتاج نقل ہے، ایویں نہ ٹھوکو، اس لیے کہ اہل فن امثلہ اس کی بطور شذوذ لائے ہیں قذاف الاکتشاف. اور صاحب قاموس نے غلہ قابلہ آثامہ کو بھی فاتحہ سے نقل کیا ہے. بالجملہ ہفتہ لغت 17 ہو گیا جی. از فاتحہ بغیر حلق کے کتب صرف سے و لغت سے بتتبع راکم الحروف در آمدہ فحفظ فإنہ عجیب. آثارے تینوں کٹ کے لیا کے دسے نے یہ 17 نے جڑے فاتحہ دے وزن تے نے تے ہلکی العین تے واللام یا جڑے ایک ایک دو دو سارے گنے نے انہوں پلا ہوئے اور میرے یارو مخفی نہ رہے کہ لزوم حرف حلق کو ہون دوجی گل بھی ایک ہی خاصا ہویا بھی اس وزن تے ہوندا ہے. پیچھے دسیا سے نے خاصا تے کہ زائد معنی دا نہ ہے. مخفی نہ رہے کہ لزوم حرف حلق کو جملہ خصائص صرفیہ سے قرار دینا اشتباہ است، ایک اشتباہ ہے، کیونکہ مصنف اس کتاب میں صاحب تصریف کی طبیعت میں واقع ہوئے ہیں نہ کہ اہل فن. یہ این لزوم کو اپنے افعال کے ابنیہ کے اقسام میں لاتے ہیں، جیسا کہ کیا اس کو مصنف نے اصول اکبری میں، اور پہلے اشارہ اس کی طرف گزر بھی گیا جہاں خاصیات کے معنی بیان کیے ہیں، تو لہذا بھی او خاصہ ہی ہو یار اگے چلو با خاصیت کاروں عام کے صفت خلقیہ بود حقیقتاً یا حکمن یا صفت شبیہ عام. باب کاروما کی خاصیت یہ ہے کہ اس وزن پر جو فعل آتے ہیں نا ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ صفت خلقیہ ہوتی ہے. صفت بندے دی طبیعت وچ جڑی داخل ہو صفت جبلی و طبی، خواہ وہ صفت خلقیہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، یا وہ صفت شبیبہ یا جو ہے نا اس کا معنی ایسی صفت ہوتی ہے جو شبیہ ہوتی ہے صفت خلقیہ کے. تو یعنی کاروما کے وزن پر جو باب آتے ہیں ان کے جو معنی ہیں نا وہ اس قسم کے معنی ہوتے ہیں ان کے. جی کیا جی باب کاروما کی خاصیت یہ ہے کہ اس وزن پر جو فعل آتے ہیں ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ صفت خلقیہ سے ہوتے ہیں. وہ صفت خلقیہ کا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو یا اس صفت سے ہوتا ہے جو ان کے مشابہ ہیں. ان کے پھر ایک بار باب کاروما کی خاصیت یہ ہے کہ اس باب کے وزن پر جو فعل آتے ہیں ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ صفت خلقیہ ہوتی ہے، جبلی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو یا ان کا معنی وہ صفت ہوتی ہے جو ان کے مشابہ ہوتی ہے. چلو جی خاصیت کاروما کی یہ ہے کہ صفت خلقیہ سے ہوتا ہے، حقیقتاً یا حکمن، یا وہ صفت جو مشابہ ہے خلقیہ کے ساتھ. جی اور کاروما کی خاصیت یہ ہے کہ صفت خلقیہ سے ہوتا ہے حقیقتاً یا حکمن، یا وہ صفت جو مشابہ ہے صفت خلقیہ کے. لو جی ہوں نہ بزرگاں دی گل سنو جے کوئی ساڈے پلے پوے تا. خاصیت کاروما است کیا صفت خلقیہ از صفت خلقیہ بالکسر خلقیہ
یعنی صفت جبلی و کے موصوف برام مجبور نہیں جبل مجبول و مخلوق بوداست بے اون دے پیدائش وچ داخل ہے حقیقتاً کیا جیسے ساغورا کابورا ہاسونا کابوہا ذاتی جڑے نے ذاتی جی کی شے ذاتی مطلب انہوں نے اس وزن تے لے آؤ نا انج بھی ٹھیک ہے صغر کبر حسن کبو ذاتی تے ان آنا اس وزن تے یہ ہا ساغورا یا سغورو او حکمن دا کی مطلب یعنی صفت عارض کے موصوف کی ذات میں ماند امر خلقی کے متمکن و جیسا کہ فاقوہا یفقوہ فقاہت جو کہ پڑھ کے تے بندے دے وچ انج پکی ہو گئی بھی لازم ہے ستیاں بھی مسئلے پہ دسدا ہے تے اے بھی جیڑی نا اے بھی جبلی طرح بن گئی ہے اے بھی بلی طرح نہیں جبلی طرح تو جبلی آکھے وہ ان پیانا میں بلیاں بے کے اچھا جی بھئی سنا جی اے تو ہو گیا کیڑی حقیقتاً و حکمن ہے کہ بعد صفت لگی ہے لیکن وہ اینی کوشش کیتی کہ لازم ہو گئے تو تاں واسطے باب فاقو ہاں یفقو ہو اچھا جی یا از صفت ببد یا اس صفت سے ہو کہ شبی آست جو کہ جبلی کی مشابہ ہے یعنی معنی یعنی یقیناً باصفت خلقی در امرے کسی امر میں مثلا جنابت جو کہ مشابہ ہے کس کے نجاست ذاتی کے ہے نجاست ذاتی اسی طرح جنابت ہوں دے مشابہ میں اگرچہ جنابت فی نفس حاکی ہے لہذا اندہ باب جانو با یا جنوبو جونو بن جنابت والا ہونا جی اے تو گل گئی مک اگر کوئی کیے اگر تو کہے کہ بسیارے بہت سارے حسن والوں سے جمال والوں سے ارباب صباحت سے ارباب ملاحت سے بڑے خوبصورت چہرے والے بعد مرور دہور دہر دی جمع زمانے گزرنے کے بعد کبھی ہو جاتے ہیں کبھی المنظر ہو جاتے ہیں اسی طرح گاہے شخص صغیر الجسا ہوتا ہے تے انہیں جناب کچھ ہے فلاد کھاتا تے کلاں تارا عظیم الجسا ہو گیا جی تو پس معلوم ہو گیا کہ حسن صغر امور نیس تند تو تسا آکھے تو جبلی نے جی جواب اس کا یہ ہے کہ مراد حسن سے بیوٹی پارلر نہیں مراد حسن سے تناسب اعضاء ہے جو کہ باقی رہتا ہے نہ کہ صفائی رنگ و نرمی بدن جو کہ عارضی ہے ایک نیز مراد صغر سے اثر قوت نامیہ کا جی جو کہ سن میں نمو اور انحطاط اور وقوف ایک نہج پر رہتا ہے یہ مراد ہے جیسا کہ جار بردی میں ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ مصنف علام صغر و کبر کو اپنی اصول اکبری میں انہوں نے ان کو امور خلقیہ سے کیا کیا ہے اور فاضل جار بردی اشافیہ دی شرح فاضل جار بردی نے بس باب تغیر ان دو کے با اختلاف احوال و اوقات
ان کو ان کے اشباہ میں اور ان کی مثال میں داخل کیا ہے. ہن اے دسو بھی اے خلقیہ وچوں نے یا خلقیہ دے امثال تشباہ وچوں نے. اور حق بجانب مصنف دکھائی دیتا ہے. حق اس لیے کہ جب مراد صغر کبر سے جڑا پیچھے پڑے ہے کہ اثر ہے قوت نامیہ کا اور اثر اس کا طبیعت حیوانی سے با اوقات خودش از سن وقوف اور سن وقوف دا مطلب ہے جتنے جا کے بندہ 20 سالاں تو 40 تک رک جاتا ہے تو اس تو بعد انحطاط اور نمو بڑھنا منفق نہیں ہوتا. پس امر تبھی حقیقتاً اس پر آتا ہے مگر یہ کہ محمول ہو بر اختلاف اصطلاحین داشتہ آید جی. اور کہا جائے کہ فاضل جار بردی کے نزدیک وہ جو کچھ مطلقاً تغیر قبول نہ کرے وہ تبھی اور وہ جو کچھ نہ کچھ تغیر سے قبول وہاں چے نحوے از تغیر قبول کند وہ تبھی حکمی ہے. اے بھی اگر اصطلاح وکھریاں کرو تو پھر وکھری گل ہوگی. بعض از شارحین نے فرمایا ہے کہ قسم ثالث یعنی شبیہ باصفت خلقی کو یہ شمار نہیں کیا گیا ہے جی. سنیں جی اس لیے کہ وہ جو کچھ کیونکہ جڑا ہے نا شبیہ وہ ہوندا ہے جڑا تکلف والا ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ با تکلف حاصل ہوتا ہے جی. جیسے حسن کبو جو کہ از تزیین و تغییر صورت چوپڑ چاپڑ حادث گردد یہ تکلف کی از قسم تکلف تو تکلف کو آ رہے باب تفول دا خاص ہے کندہ تائیں تو تکلف آدھے نے پہ تکلف نہ کر جی وہ خود باب تفول ہے جی جی. لہٰذا جس جگہ کے کہ لکھے اے حکم نہیں اے کاف کٹ دو حلم جے. لہٰذا جس جگہ کے حلم مثلاً بزور تکلف حاصل ہو اس کو تحلم کہتے ہیں حلم نہیں کہتے. بے زبردستی کی اے گل جی. یہ ہے محصل شعر مذکور کی کلام کا اور یہ قول ظاہراً کہ کچھ نہ کچھ متانت رکھتا ہے. بہرحال راکم الحروف یعنی شاید جنہ لکھی ہے نوادر راکم الحروف کہتا ہے کہ یہ شبہ حقیقت میں تکلف والا ہے متوجہ ہوتا ہے کس پر بر مثال کہ فرض کی گئی اس کی کیسے حسن و قبو عارضی سے و کسبی ہے جڑا مطلب ہے سنا جی نہ کہ بر قسم ثالث اصل مثال تے اعتراض کیتا ہے نہ بھی حسن قبو جڑا عارضی ہے ان تے اعتراض کیتا ہے بھئی یہ تو تکلف ہے تو تکلف تو باب تفول کا خاص ہے. لہٰذا یہ کاروما کے اندر تیسری چیز کہ جو جبلی کے مشابہ ہو وہ نہیں بن سکتا کہتے ٹھیک نہیں ہے گا. نہ کہ بر قسم ثالث اور اہل فن نے اس کی مثال کے لیے لفظ جنابت کہا ہے. اے مشابہ وکندے صفت جبلی دے جی مشابہ بنجاست ذاتی ہے جیسا کہ ارتشاف میں ظاہر ہے کہ اس مثال دریم مثال خاصا جڑا کیڑی جنابت تکلف گنجائش نہ دارد اور داخل کردن جنابت کو کس میں جیسا کہ شارح سابق کو ذکر نے فرمایا ہے ماخوذ از اطلاق فقہا دے نزدیک کہ بھی ایک ہی ہے ہاں کہ جنابت کو نجاست حکمی کا نام دیتے ہیں تے کیا بھی حکمی ہے وگرنہ ظاہر ہے کہ خلقی حکمی با اصطلاح صرفیان وہ کیا ہے سبب عدم لزوم اس پر صادق نہیں ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے حسن قبو کسبی کو مثال تبھی حکمی کی قرار دیا ہے مراد ان کی یہی ہے جی جنہوں فقہا نے آکھے جی کہ اگر کسبی اور سنو کہ اگر کسبی ملکہ را
ہاں اگر کسبی ملکہ راسخہ جی حسن و سوء اخلاق مثلاً با محمد ثانی ہاں یعنی اگر کسبی جڑا کسبی ہے یہ ملکہ راسخہ ہو جائے حسن پر حسن کا یا سوء اخلاق کا مثلاً بہم رسانیدہ باشد اس نہج کے ساتھ کہ صدور اس کا یقیناً بطبع بود کہ بدوں فکر و رویت اس سے سرزد ہو جائے. یعنی یہ جو ہے نا بھئی حسن تے سوء اخلاق یہ بغیر غور و فکر کے اس سے صادر ہوتے رہیں تو پھر یہ بن جائیں گے کیا تبھی حکمی کی مثال. کس کی؟ تبھی حکمی کی مثال. ہم در حکم تبھی است در عدم انفقاق کیونکہ یہ بھی حکم تبھی میں داخل حکمی تبھی میں داخل ہو گئے بھی جب اس کے اندر یہ راسخ ہو گئے ہیں تو چونکہ ان کا انفقاق نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس میں حکمی تبھی میں داخل ہو گئے جی. اور جو ہے نا حقیقی تو وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں جی. اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اصول میں کیڑا کہ حسن و کب و کسبین کیے یا با تکلف کو دری صورت اس میں مداخلت نہیں ہے. فائدہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ جب یہ باب خاص ہے کس کے ساتھ جو کہ از مقتضائے نفس طبیعت کے تقاضے سے صادر ہوتے ہیں و متعلق بغیر لہٰذا یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے چونکہ اندے وچ او معنی نے جڑے اپنی ذات وچ موجود نے جبلی یا جبلی دے مشابہ حکمی طبی جو صادر نہیں ہوتے غیر کی طرف تو اس لیے یہ باب کیا ہوتا ہے کیونکہ متعدی تو تاں ہے جو چیز غیر والا متعدی ہوئے تو جدوں یہ ذات وچ موجود ہے تو پھر اتنے انہاں متعدی ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے. ذرا دھیان کریں بڑی اہم گل جی سنیا جی یہ تو گل آکھی کنے شافیے وچ آکھی ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے. ہون آندے نے کہ ویکھو ایک لفظ جے راہو با یرحبو راہو بت قدارو راہو دار تفائل ہو گیا نا تو کاف مفعول بے بھی آیا پہ اے پھر کیوں آیا پہ تو ان کا جواب تھا کہ یہ شاذ ہے. یہ ہن اس لفظ ذرا پنج کڈنی ہے. ازری کہتے ہیں کہ یہ نصر بن سیار کی کلام سے ہے راحبت کو مدارو جی بہرحال حجت نہیں ہے. شار رضی نے جو ہے نا جی میں آرد کہ بہتر اس کے متعدی ہونے کی وجہ میں یہ ہے کہ یہ جو راحبہ ہے نا یہ متضمن ہے معنی واسع کو یعنی واسع کو مدارو. سنیں باوجود اس بات کے کہ شارع مذکور نے بطور بحث کہتے ہیں کیڑی گل جائز ہے کہ طبیعت سے فعل متعدی بھی صادر ہو جائے. کوئی چیز معنی نہیں ہے معنی ایمان چے چیز کہ چیز معنی ایمان است کون سی چیز اس کو کیا کہ ہوئے تبھی چیز تے غیر والا طبیعت جو صادر بھی ہو جائے ففہم. سنیں تے قیاس کار اسی پر کیڑا ویکھو اِنَّا نَصْرًا قَدْ طَالُوا عَلْيَامَانَا نصرن گد اوڑی وڈی گرج ہوندی جی کہ بے شاہیں چلو بھی ٹھیک ہے تے او بھی آندے جے نصر اس گد نو بھی آندے جی کہ نصر جو ہے ٹھیک ہے نصر تحقیق قد طالو الیامانا بمانا بالغا و داخلا تو حالانکہ ہے لازمی ہے تے اندے وچ جڑا متعدی والا معنی پایا گیا ہے تو لہذا حرج کوئی نہیں حرج کوئی نہیں. چل وے نکیا وے